ہے وہاں پہ حقوق العباد کو بھی بیان کیا. فرمایا وآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذی القربى اور ادا کرو دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق ان کو ان کا حق دو. قریبی رشتہ دار ہے انسان کے بھائی ہیں, انسان کی بہنیں ہیں, انسان کے ماں باپ ہیں یا انسان کی اولاد ہے, اہل و عیال ہے. ان سب کو ان کا حق دو. اللہ کا حکم ہے. اور مسکین کو بھی اس کا حق دو. مسکین کا حق کیا ہے کہ تمہارے مال میں سے وہ ذمہ دار ہے اپنے صدقہ دو, خیرات دو مسکین کو. لیکن اگر اقرباء میں سے کوئی مسکین ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی محتاج ہو, کوئی غریب ہو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام آدمی کو تم دو گے, عام مسکین کو دو گے تو ایک اجر ہے. ایک اجر صدقے کا ثواب ہوتا ہے, اللہ کے اور درجات بلند ہوتے ہیں, تمہارا مال پاک ہوتا ہے. لیکن اگر رشتہ دار جو مسکین بھی ہے, غریب بھی ہے, محتاج بھی ہے, حقدار بھی ہے, اگر تم اپنے رشتہ دار کو دو گے وہ مسکین بھی ہے تو دوہرا اجر تمہیں ملے گا. ایک تو صدقے کا ثواب ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا. کتنا اجر ہے. مسکین, غریب, مسافر لوگ ہیں یا اقربا لوگ ہیں, ان پہ اپنے مال خرچ کرو اور فضول اپنے مال کو ضائع نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان. فضول خرچ جو ہے وہ شیطانوں کے بھائی. آج دیکھیں آپ کا مال کہاں پہ لگتا ہے. آپ مقصد کیا تھی شادی بیاہ کے اندر آپ دیکھیں کتنی سنتیں کمال ہوتی ہیں, یا فرضی ہو جائے وہاں پہ بدعات کی جاتی ہے. مال کو ضائع کیا, وہ مال جو وارث جس کے تھے جو میت فوت ہو گئی اس کے مال میں سے پہلا حق لیا ہے کہ اس کے دفن پہ لگایا جائے مال. دوسرا حق یہ کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. دوسرا. تیسرا ہمارا اس کے ورثاء تک تقسیم احسن طریقے سے کیا جائے. آپ نے تو ہوتی ہوگی اب سب کے منہ کھل جاتا ہے, اب ان کے گھر میں کوئی کھانا پکے گا. حالانکہ شریعت نے 3 دن تک جس گھر کے اندر مرد ہوئی ہے 3 دن تک وہاں پہ چولہا تک نہ چلے, اس گھر سے کھانا اور پینا حرام ہے, ممنوع ہے. رشتہ داروں کو چاہیے, محلہ داروں کو چاہیے, پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے مہمانوں کا انتظام کیا جائے. لیکن بدبختی ہے اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. یہ بھی حق ہے معاشرے کی. فضول خرچی نہ کرو. اپنی غمیوں کے اندر, اپنی خوشی کے اندر, شادیوں کے اندر, بیاہ کے اندر, مرگ کے اندر سنتوں کو اپناؤ.
ایک بزرگ فوت ہونے کے قریب ہے، لوگ بیٹھے ہیں اس کی تیمارداری کے لیے. ابھی ادھر اس کی روح پرواز کی، لوگ پوچھنے کے لیے آئے، روح پرواز کی. ایک محفل کے اندر تیمارداری کے لیے بزرگ بھی آئے تھے، امام حمدان رحمہ اللہ تعالی. فوراً پھونک ماری، چراغ جل رہا تھا، پھونک ماری، چراغ بجھا دیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو مر گیا ہے، اب تو چراغ جلانے کا ٹائم ہے اور آپ نے چراغ بجھا دیا. فرمایا یہ جو فوت ہونے والا فوت ہو گیا، اب یہ تو چراغ جل رہا ہے، یہ اس کے وارث یتیم ہے اور یتیم کا مال ہمارے اوپر حلال نہیں ہے، جاؤ گھروں سے جا کے چراغ لاؤ. چراغ تک لوگ اتنا احتیاط کرتے تھے. مال دولت پہ مارا ہے، دوسرے کی مال پہ ہماری کیسی نگاہ ہے، زمین جائیدادوں پہ قبضے ہیں، دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے مختلف بہانے ہیں. اس لیے فرمایا تو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، مسکینوں پہ، غریبوں پہ اور محتاجوں پہ، اللہ کے جو راستے میں ہے ان پہ خرچ کرو، ان کو ان کا حق دو. کتنے ایماندار گزرے ہیں. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، فرمایا کسی آدمی نے اپنی زمین بیچی. اب زمین خریدنے والے نے زمین خریدی، ذمہ داری کے لیے، ذمہ دارا کروں گا، فصل اگاؤں گا. اب ہل مارا اور اس میں سے سونا نکلایا، برتن ایک تھا اس میں سونا نکل آیا. اب ہوتا تو یہ تھا کہ کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا، رکھ لیتا تو کون سی کو بڑی بات، لیکن وہ اٹھا کر لے گیا اور جا کے اس نے مالک کے پاس پہنچ گیا. فرمایا دیکھو میں نے تم سے یہ زمین خریدی تھی، خذ الذهب مني انما اشتريت منك الارض ولن ابتاع منك الذهب. میں نے تم سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، یہ تمہاری امانت ہے، لے لو. اب اس کا اعلیٰ ضرب دے، اس کی ایمانداری دے. اس نے کہا انما بعتك الارض وما فيها. اے میرے بھائی لے جاؤ اس سونے کو، اللہ کی قسم ہے میں نے تم پر سونا بھی بیچا تھا اور اس کے اندر جو بھی تھا وہ بھی تم پہ میں نے بیچا تھا. اختلاف پڑ گیا. زمین خریدنے والا سونا نہیں لے رہا ہے، جس سے زمین خریدی تھی وہ سونا وصول نہیں کر رہا ہے. اب کیا کیا؟ سونا تو درمیان میں آ گیا. یہ دور تو تھا نہیں لالچ والا دور، نہ بھی حق بنتا ہو پھر بھی لوگ لیتے ہیں، دوسرے کے مال کو حق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوسرے مال نکل آئے، دوسرے کی زمین پہ حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایک مرنے کے لیے لوگ دستوں گریبان ہیں. رنگی کی بات، ایک ہی گھر کے قریب رہتی ہے، دو مکان ہیں، ایک دائیں طرف رہتا ہے، بائیں طرف رہتا ہے، درمیان میں دیوار ہے، اس پر لوگ لڑتے ہیں. بھائی دونوں کی ضرورت ہے. نہیں جی یہ میرے ہیں، میرے حق میں، میرے حصے میں ہے، یہ دیوار میری طرف ہونی چاہیے، میرا حصہ اس میں ہونا چاہیے. دوسرا کہتے ہیں میرا ہونا چاہیے، اس میں لڑتے ایک ایک پڑھ لیتے. بلکہ پنجاب کے علاقے کے اندر تو قتل ہو گیا، 3 مرلے کی زمین کی خاطر قتل ہو گئے. 24 آدمی ایک طرف سے مارے گئے، 12 آدمی دوسری طرف سے مارے گئے. زمین ادھر پڑی اور قتل و غارت. کتنی بڑی بدبختی ہے.
اب یہ زمین تو وہ سونا تو درمیان پہ آ گیا. اب زمین والا کہتا ہے میں نے تم سے زمین خریدی تھی, میں نے یہ سونا نہیں خریدا, یہ آپ کا ہے بھائی, یہ لے لو. دوسرے کہا کہ نہیں, زمین بھی خریدی تھی, جو کس کے اندر ہے سب میں نے بیچا تھا, یہ واپس لے جاؤ, میں نہیں لیتا. ایک سمجھدار آدمی کے پاس پہنچے اور سمجھدار آدمی نے جب دیکھا کہ لوگ تو مان لے, لینے کے لیے کوشش نہیں, دینے کے لیے کوشش نہیں, اور اس نے بڑا عجیب فیصلہ کیا. کہا یہ بتلاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے, تمہاری اولاد کیا ہے؟ ایک میری بیٹی ہے. اچھا تم بتاؤ. دوسرے سے کہا میرا بیٹا ہے. فرمایا دونوں کا نکاح کر لو, اور جو یہ سونا نکلا ہے وہ انہیں اس کے اندر اس سے جیز لے کر دے دو, اس کا شادی کا خرچہ سارا اس میں دے دو, اور اگر پھر بھی بچ جائے تو اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو. کتنا عجیب فیصلہ اور احسن فیصلہ. پھر اس میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ کی متی و فرمانبردار نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے. 3 آدمی غار میں پھنس گئے اور تینوں آدمی راستے میں جا رہے تھے. اچانک رات کو سوئے گئے غار کے اندر, اور ایک بڑا چٹان غار کے منہ پہ آ گئی. اب نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہے. پتہ چل گیا اب تو بالکل موت ہی موت ہے, کیوں غار ہے, کوئی اور راستہ بھی نہیں, اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہم غار کے اندر پھنسے. اللہ اکبر. اب تینوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی. ایک نے کہا اللہ میں نے بہت سے نیک اعمال کیے, مجھے یاد نہیں ہے. ہاں ایک عمل مجھے یاد آتا ہے, ایک دن میں بکریاں چرایا کرتا تھا, شام کو بکری کا دودھ دیتا تو پیالے میں پہلے والدین کو دیا کرتا تھا, اپنے والدین. اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا. ایک دن بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا, اور جب میں واپس آیا تو والدین سو چکے تھے. لیکن اللہ میں نے دودھ دیا, بچے دودھ سے بلبلا رہے ہیں, پاؤں میں بیٹھے اور دودھ مانگ رہے ہیں, لیکن اللہ جو بلا حق والدین کے میں نے ان کے سامنے کرا رہا دودھ لے کر, اور میں نے کہا اللہ جب تک میرے والدین نہیں پیئیں گے میں اپنی اولاد کو نہیں دوں گا. اور صبح ہوئی, والدین اٹھے, دیکھا بچہ کھڑا ہے دودھ لے کر, انہوں نے دودھ پیا, دعا دی, تب میں نے بچوں کو بلایا. اللہ میرا یہ عمل اخلاص پر مبنی ہے, تو جانتا ہے, تو اللہ اس مصیبت سے پریشانی سے ہمیں نجات نصیب فرما. اور آیات میں آتا ہے وہ پہاڑ چٹان ہلی, تھوڑا سا پیچھے ہو گئی, لیکن ابھی نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہوا. ابھی نکلنے کا راستہ نہیں نکلا, نکلنے کا راستہ بنا نہیں. دوسرا نے دعا کی اللہ مجھے بھی یاد آتا ہے, ایک دعا ایسا تھا, بڑا آسودہ حال تھا, مالدار تھا, پیسے کی غیر دولت تھی. چچا صاحب بہن نے مجھے پیسے مانگے اور میں نے اسے گناہ کی طرف ممالا کی. بالکل قریب کا کہ گناہ کر چکا تھا, لیکن پھر خیال آیا اللہ تیرا درد دل میں پیدا ہوا, میں نے اسے پیسہ بھی دے دیا, اس کو میں نے گناہ پر آمادہ نہیں کیا, گناہ نہیں کیا. اللہ یہ کام اگر کبھی بنا کے لیے کیا ہے, اگر تو جانتا ہے یہ اخلاص پہ مبنی ہے, تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات نصیب فرما.
اور اس کو میرے کاروبار میں لگایا تو اتنی ترقی ہوئی. پھر میں نے اس کی بکریاں خریدی, پھر ترقی ہوئی. اونٹ خرید لیے, گائے خرید لی, غلام خرید لیے. کافی عرصہ کے بعد وہ آدمی آ گیا. اگر آج کا دور ہوتا سب کچھ لے لیتا, کہتا جی یہ آپ کی مزدوری ہے, مزدوری لے. لیکن وہ ایمان والا دور تھا, اخلاص والا دور تھا, سچے لوگوں کا دور تھا. اب وہ آیا, کہا میری مزدوری مجھے دے دو. کہا کل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق, یہ سارا کچھ گائے ہیں, بکریاں ہیں, غلام ہیں, سب تیرے ہیں. بڑا کہنے لگا یا عبد اللہ لا تستہزئ بی, کہ اللہ کے بندے مذاق تو نہ کرنا, مجھے میری مزدوری دے دو. فرمایا نہیں, اللہ کی قسم ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے اللہ. میں نے اپنی چادر اوڑھی, اپنی چادر کندھے پہ رکھی اور اس کو کہا کہ سارا سنبھالو گے تمہارا ہے. دیکھ اللہ, اگر یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تو اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات نصیب فرما. حدیث میں آتا ہے وہ چٹان ساری کی ساری پیچھے, اس کا نا خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے, حرام کو حلال جانے, گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کا ہے بھائی رہزن, حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پسر نے چھوڑا پدر کو, بہن کو بھائی ستا رہا ہے. ہاتھ باندھے کریے سب میں سب اپنے اپنے خیال میں, ہاتھ باندھے کریے سب کے اندر سب اپنے اپنے خیال میں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ آج یہی ہے. اس لیے لوگوں کے حق چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں ادا کرنے کی کوشش کرو. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی حساب کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.